پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اندھی تقلید۔ آج اس اندھی تقلید کا فتنہ بھی مسلمانوں کے اندر عام ہو چکا ہے۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے سامنے اپنے اماموں اور پیروں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہی اندھی تقلید ہے۔ اور میرے بھائیوں، تقلید کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد جا کر ہوتی ہے، جیسا کہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے۔ اور تقلید کا لفظ میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والہدی والقلائد، ہدی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتی ہیں۔ اسی اندھی تقلید کی وجہ سے یہودی اور عیسائی گمراہ ہوئے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ میرے بھائیوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں تو اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میں پہلے نصرانی تھا، ہم لوگ اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو رب نہیں کہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال کرتے تھے اس چیز کو تم لوگ حلال جانتے تھے۔ عدی نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مقصود ہے اللہ رب العزت کا، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ اور یہی حال میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا بھی ہے، انہوں نے اپنے اماموں اور اپنے پیروں کو حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا حق دے دیا ہے۔ امام اور پیر جس چیز کو حلال کریں، جس چیز کو حرام کریں، یہ اسی کے اوپر چلتے ہیں، قرآن و سنت میں ذرا بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کچھ مسلمانوں نے اسلام کے اندر ایسی ایسی بدعات ایجاد کر لی ہیں جن کا قرآن حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں۔ مثلا قل 10واں 40واں برسی، میلاد، معراج مصطفیٰ، شب برات، سبیلے لگانا، 11ویں شریف، لوگوں کو جمع کر کے قرآن کریم پڑھا کر مردوں کو پارسل کرنا۔ حالانکہ میرے بھائیوں حقیقت بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا نہ تو قرآن کریم کے اندر کوئی وجود ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر ان کا کوئی وجود ہے۔ اور کچھ لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ اللہ کے رسول نور تھے یا بشر، آپ کا سایہ تھا یا نہیں، آپ کے جوتوں کے نقش بنا کر انہیں مسجدوں میں لٹکانا، انہی باتوں کو میرے بھائیوں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار قرار دیتے ہیں۔ جہاں قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان انہیں کوئی اور ہی خواب دکھلاتا ہے کہ تم فلاں امام کے مقلد ہو، تم فلاں پیر کے مرید ہو، اور انہی چکروں میں مبتلا ہو کر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو رد کر دیتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔